بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زرغون شاہ اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلینٹ پزلز۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں اور اس کے بعد غزہ پر اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر میں یمن کی حوثی ملیشیا کی طرف سے امریکی، برطانوی اور دیگر مرچنٹ اور جنگی بحری جہازوں پر حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حال ہی میں حوثی ملیشیا نے ریڈ سی پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے۔ امریکی اور برطانوی مختلف اداروں اور میڈیا کے مطابق حوثی ملیشیا کی طرف سے 21 میزائل اور ڈرون فائر کیے گئے جنہیں مار گرایا گیا۔ ان میں 18 ڈرونز تھے، 2 اینٹی شپ میزائل اور ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل تھا جسے امریکی اور برطانوی جنگی بحری جہازوں نے، جو کہ اس وقت ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر میں موجود ہیں، انہوں نے انہیں مار گرایا۔ حوثی ملیشیا کی طرف سے امریکی، برطانوی اور دیگر بحری جہازوں پر حملوں سے قبل امریکہ نے حوثی ملیشیا کی 3 کشتیوں کو نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کر دیا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، اور اس واقعے میں حوثی ملیشیا کے 10 ممبران جو تھے، جو ان کے عسکریت پسند تھے یا ان کی فورس کے جو لوگ تھے، وہ مارے گئے۔ اس کے بعد یمن کی حوثی ملیشیا کے جتنے بھی قائدین تھے اور جو پوری فورس تھی، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ حوثیوں کا خون ضائع نہیں جائے گا اور امریکہ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور امریکہ اور برطانیہ اور دیگر جتنے بھی ممالک ریڈ سی میں اس وقت موجود ہیں، انہیں سبق سکھایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کے فوراً بعد ایران کا ایک وارشپ یا ڈسٹرائر جو ہے وہ بھی میدان میں کود پڑا اور وہ بھی ریڈ سی میں اس وقت پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر مرچنٹ شپس سے زیادہ یہاں پہ اس علاقے میں وارشپس موجود ہے اور بہت ہی ٹینس یعنی تناؤ کی صورتحال ہے، اور کوئی بھی غلطی، کوئی بھی اس طرح کا حملہ جو ہے کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جو جنگ اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں ہے یا نارتھ اسرائیل میں ہے یا ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ہے، وہ جنگ خطے میں پھیل بھی سکتی ہے۔ اس کے بڑے قوی امکانات ہیں کیونکہ ریڈ سی اس وقت ایک بوائلنگ پوائنٹ بن چکا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کی شروعات کے فوراً بعد یمن کی حوثی ملیشیا کے جو فوجی ترجمان ہیں یحییٰ الساریہ، ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ ریڈ سی سے گزرنے والے ان تمام جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اسرائیل جائیں گے یا جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ جہاز اسرائیل کی مدد کرنے جا رہے ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو حوثیوں نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ ریڈ سی پر ان جہازوں پر ضرور حملہ کیا جائے گا۔ ریڈ سی پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی وجہ سے دنیا بھر کی تجارت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کی تجارت کا 15% حصہ اسی روٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ روٹ ایشیا اور یورپ اور ایسٹ افریقہ کو ملاتا ہے۔ ریڈ سی پر اس تناؤ اور کچھ بحری جہازوں پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی وجہ سے دنیا کی 10 بڑی جہاز ران کمپنیوں نے اپنے آپریشن معطل کر دیے۔ ان میں ناروے کی مسک اور جرمنی کی ہپ ہوگ لوئڈ جہاز ران کمپنیاں شامل ہیں۔ ریڈ سی میں یمن اور افریقہ کے درمیان ایک چوک پوائنٹ یا سٹریٹ ہے جس کی چوڑائی تقریباً 32 کلومیٹر ہے۔ اسی چوک پوائنٹ سے، جس کا نام باب المندب ہے، اس سے دنیا بھر کے مرچنٹ شپس گزر کر سویز کینال یعنی نہر سویز سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سی یا بحیرہ روم کو جاتے ہیں، اور یہاں سے آنورڈ پھر یہ مرچنٹ ٹریفک جو ہے وہ یورپ کو اور دیگر ممالک کو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کا یہ ایک مختصر ترین، آسان ترین اور سستا ترین روٹ ہے ایشیا کو یورپ سے ملانے کے لیے۔ عالمی تجارت کے اس روٹ پر انڈین اوشن سے تمام مرچنٹ شپس کو اب ریڈ سی اور سویز کینال کی بجائے افریقہ کے گرد ایک لمبا چکر لگا کر کیپ آف گڈ ہوپ کے ذریعے میڈیٹرینین سی یا بحیرہ روم میں جانا پڑتا ہے۔ دنیا بھر کے تجارتی بحری جہازوں کو اب
ریڈ سی یا سوئس کینال کی بجائے اگر کیپ آف گڈ ہوپ یعنی افریقہ کے گرد چکر لگا کر میڈیٹرینین سی میں جانا پڑتا ہے تو اس پر 3000 ناٹیکل مائلز انہیں فالتو سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس سفر کی کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے، اور جس کا اثر الٹیمیٹلی کنزیومرز پر پڑتا ہے، کیونکہ گڈز اس راستے سے اگر اتنا لمبا چکر کاٹ کر میڈیٹرینین میں جائیں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی۔ غزہ اسرائیل جنگ کے تناظر میں ریڈ سی میں مختلف جہازوں پر ہوتی ملیشیا کے حملوں میں اب تک ناروے اور لائبیریا کے جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ کئی آئل ٹینکرز بھی ہوتی ملیشیا کے حملوں کا ہدف بن چکے ہیں۔ ریڈ سی میں یمن کی ہوتی ملیشیا کے حملوں کی وجہ سے امریکہ نے حال ہی میں ایک مشترکہ نیول ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، اور اس ٹاسک فورس کو جو آپریشن دیا گیا ہے اس کا نام ہے آپریشن پراسپیرٹی گارڈین۔ اس نیول ٹاسک فورس میں تقریباً 20 ممالک شامل ہیں، اور ان میں ایک مسلمان ملک بحرین بھی شامل ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیول ٹاسک فورس ریڈ سی میں مرچنٹ نیوی کی جو ٹریفک ہے اسے محفوظ بنانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ ریڈ سی میں اس وقت جو تناؤ چل رہا ہے وہ لوکل یا مقامی سطح کا نہیں رہا، یہ ایک انٹرنیشنل ٹینشن بن چکی ہے۔ اس سے پہلے خود ہوتی ملیشیا یا امریکہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ تناؤ یا ٹینشن لوکلائزڈ ہے، لیکن اب ایسا نہیں، کیونکہ امریکہ نے ہوتی ملیشیا کی 3 کشتیوں کو تباہ کیا ہے، اور ان کے 10 جو ان کی فورس کے 10 لوگ تھے انہیں امریکہ نے ہلاک کیا ہے، مارا ہے، اور اس کے بعد ایران کا وارشپ وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ پورا علاقہ ایک جنگی صورتحال کا منظر پیش کر رہا ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی فائر، کوئی غلطی ایون کسی بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے۔ عالمی تجارت کا تقریباً 15% حصہ ریڈ سی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس روٹ سے سالانہ $1 ارب کی تجارت ہوتی ہے۔ اسی ریڈ سی کے روٹ سے دنیا کے سمندری تیل کا 10% حصہ یہاں سے گزرتا ہے، اور اسی ریڈ سی سے جو سالانہ ٹول یعنی خراج وصول کیا جاتا ہے وہ تقریباً $4.9 ارب سالانہ ہے۔ ریڈ سی میں ایرانی وارشپ کی موجودگی، امریکہ کے آئزن ہاور اسٹرائک گروپ کی موجودگی، برطانوی بحری جنگی جہازوں کی موجودگی صورتحال کو خاصی تشویشناک بنا رہی ہے۔ کہیں سے بھی کوئی غلطی، کوئی فائر، کوئی جان بوجھ کر حملہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری کے بعد دوسری سب سے ٹینس جو جگہ ہے یا علاقہ ہے وہ اس وقت ریڈ سی ہے۔ پلینٹ پزل کی آج کی ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔